سنت کی روایت بھی رسول اللہ سے مل رہی ہے ہمیں. یعنی ہم حدیث سے نہ لے کر کوئی یہ معاملہ نہیں ہے کہ ہمیں اس سے خوشی نہیں ہوتی کہ حدیث سے نہ برآمد ہو. رسول اللہ نے اس کو جاری نہیں فرمایا اس طریقے سے. عملی چیز ہے, اور عملی چیز ہے ایسے ہی جیسے آپ نے اس کو پیچھے سے اپنایا تھا, آپ نے بھی انیشیٹ نہیں کیا. نماز ہی کو دیکھ لیں, نماز لوگ ہمیشہ سے پڑھتے چلے آ رہے تھے, رکوع بھی کرتے تھے, سجدہ بھی کرتے تھے. یہی 5 اوقات تھے. صحابہ نے بتایا ہے کہ وہ ایمان لانے سے پہلے فجر اور عشاء کی نماز پڑھتے تھے. تو حدیث کے اندر بیان آتا ہے چیزوں کا. حدیث بتاتی ہے کہ نماز بھی رسول اللہ پڑھتے تھے, جب پڑھتے تھے تو ایسے پڑھتے تھے. لیکن وہ کیسے پڑھتے تھے؟ وہ سنت کہاں پائی جاتی ہے؟ وہ کہاں پائی جاتی ہے سنت؟ وہ کیسے برآمد کریں گے؟ کہاں ڈھونڈیں گے؟ اس پوری بحث سے بچانے کے لیے تو پوری نسل میں جاری فرمائی ہے. یعنی حدیث کے بارے میں کیا معاملہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا راوی کون ہے, اس کے پیچھے کون آدمی کھڑا ہے, اس کی چین کہاں سے شروع ہو رہی ہے. ایک ایک چیز کی تحقیق کی جاتی ہے. اجماع اور تواتر آپ کو اس تحقیق سے اوپر اٹھا دیتا ہے. کوئی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو اس تحقیق کی. نماز کیسے پڑھیں گے؟ جیسے مسلمان پڑھتے ہیں. کہاں ڈھونڈیں گے نماز کو آپ؟ مسلمانوں کی مسجدوں میں. مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں, ہمیشہ سے پڑھتے چلے آئے ہیں. روزہ رکھنا ہے آپ نے, کہاں ڈھونڈیں گے آپ؟ لوگوں کو دیکھ کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں 23 سال گزارے ہیں, ان کے سامنے نماز پڑھی ہے, ان کے سامنے روزے رکھے ہیں, وہ انہوں نے اپنا لی ہے. پوری قوم نے اپنائی ہے, اس کے بعد ایک قوم نے اپنائی ہے. اچھا, اسی لوگوں کے عمل کا ہسٹوریکل ریکارڈ فقہ میں مرتب ہوا ہے, وہ لکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ. مسلمانوں کا یہ جو اجماع اور تواتر ہے اعمال میں, وہ کیا ہے اس کو مرتب بھی کر رہے ہیں. آپ نے سیکنڈری ویریفیکیشن کرنی ہے تو وہاں جا کے کر لیں. لیکن حدیث کا یہ موضوع نہیں ہے. اگر حدیث کا یہ موضوع ہے تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں آگے بڑھ کے کہ اگر حدیث میں سنت بیان ہوئی تھی تو حدیث کو ہم تک پہنچنا چاہیے تھا نا, اسی طرح جیسے قرآن پہنچا ہے. اس کو کیریئر بننا چاہیے تھا. وہ نہیں بنا. نہ رسول اللہ نے پابند کیا, نہ بعد کے لوگوں نے اس طرح اہتمام کیا. یہ جو لوگ تفریق کرتے ہیں روایات کے اندر, یہ حدیث ضعیف ہے, یہ موضوع ہے, یہ صحیح ہے, یہ حسن ہے, یہ متہم بالوضع اس میں پایا جاتا ہے, اس کے اندر راوی ثقہ نہیں ہے, تو یہ تقسیم کیوں کی انہوں نے؟ اتنا کمزور کیریئر کیوں استعمال کیا جس میں دین کی معلومات مجھ تک پہنچ رہی ہے؟ یا آگے بڑھ کے سوچیں, امام بخاری اس راوی تک نہ پہنچتے جس نے یہ بات بیان کی تھی, تو میرا دین کہاں جاتا؟ کہاں جاتا میرا دین؟ تو دین کی بنیاد قطعی اور محکم ذرائع کے اوپر ہے. وہ لوگوں کی رپورٹنگز پہ مشتمل نہیں ہے. وہ علم کا وہ قطعی ذریعہ ہے جس کو دنیا میں کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. جس اعتماد سے میں یہ کہتا ہوں کہ کارل مارکس کی کتاب ہے داس کیپٹل, اسی اعتماد سے میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کی کتاب ہے قرآن مجید. میں بالکل اسی اصول پہ اس کو خدا کی کتاب ثابت کرتا ہوں کہ یہ مجھ تک پہنچے جس اصول پہ میں آج کسی کی کتاب ثابت کرتا ہوں. اس کو پوری نسل نے پہنچایا ہے, اس کے ساتھ اجماع اور تواتر کا عمل شامل ہے. تو حدیث کی لوگ اہمیت اجاگر کرنا چاہتے ہیں کہ اس سے وہ سنت اخذ کرتے ہیں. آپ اگر غور کریں تو آپ کے دین پر بہت بڑے بنیادی سوالات اس سے پیدا ہوتے ہیں کہ آپ جس چیز کو کیریئر بنا رہے ہیں, وہ کیریئر اپنی ذات میں وہ صلاحیت ہی نہیں رکھتا کہ وہ قطعی طریقے سے چیزوں کو پہنچا سکے, اور وہ بھی عملی چیزوں کو پہنچا سکے, اور وہ بھی پہنچانے والا پابند نہ کرے آپ کو کہ پہنچانا ہے. آپ مجھے بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پابند کیا ہو آپ کو کہ میری حدیث سنو تو آگے پہنچاؤ؟ کیوں؟ کیونکہ اس میں تو دین ہے. ان کو اسی طریقے سے پابند کرنا چاہیے تھا ہمیں, اور پھر تمام صحابہ کو برابر روایتیں آگے نقل کرنی چاہیے تھیں. کیوں کم نقل کی؟ تو یہ بات یوں نہیں ہے. اور جو قدیم کلاسیکل علماء ہیں وہ بھی اس کو بالکل ایسے بیان کرتے ہیں اس طرح ہم بیان کرتے ہیں. آپ جامع بیان العلم پڑھیں, ابن عبد البر کی, امام شافعی کے رسالہ پڑھیں, اس کو وہ بالکل مانتے ہیں کہ اجماع اور تواتر سے نقل ہوئی ہے. وہ آگے بڑھ کے یہ کہتے ہیں کہ کچھ چیزیں وہاں بھی موجود ہیں. یہ کہتے ہیں, ہماری بات کا سے اختلاف نہیں کرتے, ہماری بات میں اضافہ کرتے ہیں. تو جو وہ اضافہ کرتے ہیں ہم ان کو علم کے اصولوں پر تنقید کی نظر سے گزارتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں کہ آپ جائزہ لے لیں, حدیث میں ایسی چیز نہیں پائی جاتی. بیان ملتا ہے آپ کو, لیکن عمل کی نوعیت کیا ہے یہ حدیث کا موضوع نہیں. اگلے سوال سے پہلے ایک کوئک اناؤنسمنٹ, آپ کے سوال سے شروع کریں گے. جو سوالات کا سلسلہ چل رہا ہے تو آپ لوگ پلیز ہیلپ یور سیلف ریفریشمنٹ اینڈ ٹی while we are asking questions, تو تاکہ ذرا
अच्छे प्लीज कंटिन्यू वो सवाल पूछ रहे थे उसके बाद आप पूछ लीजिए. मेरे दो सवालात हैं. एक तो आमिर अब्दुल्ला मेरे दो सवालात हैं. एक तो ये कि जो देवबंद तबका फ़िक्र है वो तकरीबन 80% मदारिस पाकिस्तान में 70-80% मदारिस इस मकतब फ़िक्र के हैं और एक मुसलमानों का बहुत बड़ा जमहूर इसके साथ मुंसलिक है. तो आपका वहाँ पे यानी ताल्लुक़ रहा है, तो जिस खुले जहन के साथ एक तालिबाना फ़िक्र के साथ आपने गांधी साहब को पढ़ा या उनकी फ़िक्र का मुताला किया, तो वहाँ से निकलने के बाद कोई ऐसी तहरीक या कोई ऐसा सिलसिला है कि आप वहाँ के तालिब इल्मों को इस तरफ दावत दें कि इस खुले अंदाज के साथ इस फ़िक्र को पढ़ा जाए? क्योंकि मेरा मामलात रहते हैं, ऐसी कोई बहुत बड़ी तहरीक वहाँ मौजूद नहीं है, बिल्कुल सिक्का बंद वो सारा सिलसिला है. और एक बात ये है कि तारिक जमील और ये दूसरे 2-3 उलमाए कराम, ये मेरा दूसरा सवाल है, 2-3 उलमाए कराम जो आजकल सोशल मीडिया और यूट्यूब और इन सारी चीज़ों पर बहुत यानी मशहूर भी हैं, और आप सुबह उठो तो व्हाट्सएप पे आपको रोज़ाना 3-4 जो है वो उनके क्लिप मिलते हैं. अगर इनसे कभी बात हो, ये बात ओवरऑल तारिक जमील तो सही करते हैं लेकिन वो ज़ईफ़ रिवायतें उसमें 90% होती हैं, तो ये लोग यानी या तो जानबूझ के करते हैं या वो फ़िक्र मतलूब है कि आप आमाल की तरफ लोगों को लाने के लिए गलत रिवायतें भी बयान करें, तो इस्लाम में इसकी इजाज़त है. तो कभी इस तरफ तवज्जो अगर दिलानी पड़े तो दिलाई है आपने कि नहीं? ये 2 सवाल हुए. तीसरा सवाल ये है कि ये जो हदीस पे काम हो रहा है, गांधी साहब आप भी शायद उस टीम में शामिल हैं, तो इसको थोड़ा सा बयान करें कि इससे पहले जितने सारे काम हुए हैं इसमें जो काम हो रहा है उसमें क्या फ़र्क है. ख़ास तौर पे ये जो तक़ी उस्मानी साहब ने शरह लिखी है या इससे पहले जितनी, तो अगर ये काम जब वो के सामने आएगा तो इसकी क्या तफसीलात हैं? शुक्रिया. आपके पहले सवाल के जवाब में ये अर्ज़ है कि ये जो हम सब की एक महमूद ख्वाहिश है कि दीनी मदारिस के अंदर पढ़ने वाले तालिब इल्म भी इसी तरीके से तालीम हासिल करें जिस तरीके से दुनिया भर में तालीम हासिल की जाती है, और जो हमारी फ़िक्र है उसकी तरफ भी मुतवज्जे हों, उसको समझें. तो क्या इसके लिए कोई काविश की गई है? यही आपका सवाल था. देखिए, इसके लिए जो सबसे बुनियादी काविश है करने की, वो रियासत की सतह पर होनी चाहिए, और वो ये है कि किसी मदरसे में उस बच्चे को दाखिला ना दिया जाए जिसने 12 साल की तालीम मुकम्मल ना की. जिस वक़्त ये काम होगा कि वो ब्रॉड बेस तालीम हासिल करने के बाद मदरसे में जा रहा है, तब ये इम्कान पैदा होंगे कि वो अपने आप को इस चीज़ के लिए तैयार करे कि कुछ और भी ऐसे अफकार माशरे में मौजूद हैं जिनका इल्मी अंदाज में जायज़ा लेना चाहिए. इस वक्त होता क्या है? होता ये है कि बिलुमूम बच्चों को छोटी उम्र में दीनी मदारिस में दाखिल कर दिया जाता है. वो हिफ्ज़ करते हैं, हिफ्ज़ करने के बाद उसी माहौल में रहते हैं, और फिर वो माहौल उनको बताता है कि मज़हब की यही ताबीर है जो दुरुस्त ताबीर है. आप सोचें ज़रा, दुनिया में कहीं तालीम का आगाज़ इन मुक़द्दमात को मानने से शुरू होता है कि यही ताबीर है जो दुरुस्त ताबीर है. अब तुमने अगली पूरी ज़िंदगी इस ताबीर के दुरुस्त होने के दलाइल का मुताला करना है. मैं अगर माज़रत के साथ एक लफ्ज़ इख्तियार करूँ तो ये इल्म की तबलीग या तालीम नहीं है, जहालत की तालीम. यानी जिस वक़्त आप पहले ये बताएं कि देखो तुमने एक चीज़ को पूरी ज़िंदगी दुरुस्त समझना है, वो दुरुस्त क्यों है इसका फ़ैसला तुमने बाद में जाके करना है, तो ये आप इल्म नहीं दे रहे, एजुकेट नहीं कर रहे. आप अपने मसलक को, अपने नुक्ता नज़र को लोगों में ठूंसने की कोशिश कर रहे हैं. तो दीनी मदारिस में जब तक बच्चों की एंट्री 12 साल की ब्रॉड बेस तालीम मुकम्मल करने के बाद नहीं होगी, तब तक उनमें ये सलाहियत पैदा नहीं होगी कि वो एनालिटिकल क्रिटिसिज़म का रवैया अख्तियार करें, और वो जो भी कंटेम्प्रेरी मासर उलूम हैं, फ़नून हैं, उनका गैर जानिबदारी से जायज़ा लें.
یہ نہیں ہوگی۔ تو پہلی چیز یہی ہے کہ اس کا اہتمام کریں۔ اس میں جو ایک چیز بہت دلچسپ ہوئی ہے وہ یہ کہ دینی مدارس اس وقت پاکستان میں اگر آپ جائیں اور ان کا جائزہ لیں تو سب کے سب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں تو بچے میٹرک کرنے کے بعد آتے ہیں، ہمارے پاس ان کی سندیں موجود ہیں۔ دیکھیے ہمارے جتنے طالب علم ہیں پہلی جماعت میں انہوں نے 12 جماعتیں پڑھی ہوئی ہیں۔ وہ کیسے پڑھی ہوئی ہیں 12 جماعتیں؟ وہ ایسے نہیں پڑھی کہ اس نے 12 سال معاشرے کے اندر رہ کر معاشرے کے ہر طرح کا جو طالب علم ہے یا لوگ ہیں یا پس منظر کے افراد ہیں ان کے ساتھ زندگی گزار کے 12 جماعت کی تعلیم حاصل کی، بلکہ وہ آیا ہے مدرسے میں، اس نے وہاں قرآن مجید حفظ کیا ہے، اس کو 2 سال میں 8ویں جماعت پڑھائی گئی ہے، پھر اس کو وہاں سے بورڈ کے ایگزام دلوائے گئے ہیں، اس کے ہاتھ میں 12 سال کی ڈگری تو ہے لیکن براڈ بیس تعلیم نہیں۔ تو براڈ بیس تعلیم ماحول کا نام ہے، ڈگری کا نام نہیں ہے۔ اس کو آپ نے 12 سال رکھنا ہے ایک جگہ پر، وہ پھر دیکھے گا کہ مجھ میں کن چیزوں کی صلاحیت۔ اور ممکن ہے کہ جس وقت آپ یہ عمل کریں تو اس وقت 10 لاکھ لوگ دینی مدارس میں پڑھ رہے ہیں، بچے جن سے پوچھے بغیر ان کو دینی مدارس میں ڈالا گیا ہے، جس وقت وہ وہاں جائیں گے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ 12 سال پڑھنے کے بعد جب ان پر اپنی صلاحیتیں نمایاں ہوں گی، کسی کو پتہ چلے گا وہ تو شاعر پیدا ہوا ہے، کسی کو معلوم ہوگا وہ تو مصور پیدا ہوا ہے، تو وہ دینی مدارس کا رخ بھی کرے گا؟ نہیں جائے گا۔ تو وہاں صرف وہ لوگ جائیں گے جو مذہب کا رجحان رکھتے ہیں، مذہب کا علمی زاویے سے سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جن میں یہ کوشش موجود ہے کہ وہ دین کے افکار کا جائزہ لیں۔ تو جب اس طرح کی کھیپ وہاں پر آئے گی تو ان تک ہماری بات کو پہنچانا، سننا، سمجھنا زیادہ آسان ہو جائے گا۔ پہلے سوال کا جواب۔ دوسری بات جو آپ نے کی تھی کہ ہمارے علماء بالعموم ضعیف روایات بیان کرتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ ایک اصول ہے۔ وہ اصول یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے یہ مان لیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی جھوٹی بات منسوب کی گئی ہو، ضعیف بات، یعنی راوی اگر ضعیف ہو گیا ہے تو اب آپ کا اطمینان نہیں رہا کہ رسول اللہ کی بات تھی، اطمینان اڑ گیا ہے آپ کا۔ تو ایک غلط بات جس پر آپ کی کوئی تحقیق نہیں ہے کہ یہ رسول اللہ کی بات تھی، یہ منسوب کر دی گئی ہو اور وہ بات فضائل کی نوعیت کی ہو، نیکی کی ترغیب ہے، ثواب ملے گا اور اعمال بڑھیں گے، تو اس مضمون کی جو روایتیں ہوں اگرچہ وہ غلط بھی ہوں ان کو قبول کر لیا جائے گا۔ یہ اصول مرتب کیا گیا کہ ضعیف روایات سے فضائل کے باب میں استدلال کرنا، ان کو پیش کرنا یہ جائز ہے، یہ اس کی وجہ ہے۔ اسی لیے لوگ ان روایات کا سہارا بھی لیتے ہیں، اور جس وقت آپ دین کا کانٹینٹ خود سے بیان کریں گے تو آپ نے پھر کیا کرنا ہے؟ قصے کہانی کا سہارا لینا۔ قرآن مجید نے تو ہمیں پابند کر دیا ہے کہ دین کی بات اگر آپ نے کرنی ہے، دین سکھانا ہے، تربیت کی بات نہیں ہو رہی، دین سکھانا ہے، تو فذکر بالقرآن من یخاف وعید، قرآن پڑھ کے سنانا ہے آپ نے۔ دین اللہ تعالیٰ نے بیان کیا قرآن میں، کیا اس میں صلاحیت نہیں ہے کہ اپنا میسج پہنچا سکے؟ تو جس وقت آپ قرآن مجید سے ہٹ جاتے ہیں تو اب قصہ ہے، کہانی ہے، وہ آپ نے سنانی ہے۔ تو ہمارے علماء اس کا شعور رکھتے بھی ہیں کہ ضعیف روایتوں سے استدلال نہیں ہونا چاہیے، اس کے باوجود بطور اصول مان لیا گیا ہے کہ فضائل کے باب میں ضعیف روایتیں بیان کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لوگوں کو نیکی کی ترغیب ہی ہوگی نا۔ کسی نے بیان کر دیا کہ بھائی اگر تم نے حجامہ کروا لیا ہے تو 2000 فرشتے تمہیں آسمان پہ کھڑے ہو کے سلام کریں گے، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو یہ اصول اپنایا گیا۔ تیسرا سوال کیا تھا؟ حدیث پہ جو کام۔ دیکھیے حدیث پہ ہمارے یہاں جو کام ہو رہا ہے، ہمارے استاد جناب جاوید احمد غامدی صاحب نے اپنی کتاب میں حدیث پر تدبر کے اصول بیان کیے تھے، اور انہوں نے بتایا تھا کہ کس طرح سے حدیث کے ذخیرے پر تحقیق کا کام ہونا چاہیے۔ وہ بہت فطری اصول ہیں، بہت جامع اصول ہیں۔ ہمارے آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے محدثین نے بھی کچھ اصول وضع کیے تھے، اور اگر میں بغیر کسی تردد اور تأمل کے کہوں تو ان اصولوں پر ہم سب کو بطور مسلمان اگر کسی علم کی تاریخ پر فخر ہونا چاہیے ہے تو ہمارا وہ علم ہے جس کو علم جرح و تعدیل کہا جاتا ہے، جو ہمارے بزرگوں نے مرتب کیا، یعنی ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کی زندگی کا وہ ریکارڈ اور ڈیٹا ہے جس کو انہوں نے جمع کیا، اور 5 چیزیں انہوں نے بیان کی ہیں جن کو ہم نے اسی طریقے سے قبول کر لیا ہے۔ وہ 3 چیزیں حدیث بیان کرنے والے کے بارے میں ہیں اور 2 چیزیں حدیث کے کانٹینٹ کے بارے میں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ حدیث بیان کرنے والا آنیسٹ ہو، دوسری چیز یہ ہے کہ وہ اپنے اندر یہ صلاحیت رکھتا ہو کہ کسی چیز کو میمورائز کر سکتا ہے، اور تیسری یہ کہ جس شخص سے سن کے بیان کر رہا ہے اس سے اس کی ملاقات
کا امکان موجود ہو. یہ 3 فطری اصول ہیں. اور 2 اصول کانٹینٹ کے بارے میں ہے کہ جو روایت بیان ہو رہی ہے وہ قرآن مجید کے خلاف نہ ہو، اور جو روایت بیان ہو رہی ہے وہ عقل عام کے خلاف نہ ہو. تو ان اصولوں کو مانتے ہوئے انہوں نے جو ڈیٹا مرتب کیا ہے روایات کا، لوگوں کا، انہی اصولوں پر ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے یہ کیا ہے کہ دین کا وہ فہم جو ہمیں حاصل ہوا ہے قرآن مجید پر غور کرنے کے نتیجے میں، اس فہم کو اپلائی کر کے ہم روایات کی ایکسپلینیشن دیں. روایات کیا ہیں؟ ہسٹوریکل ریکارڈ. ہسٹوریکل ریکارڈ بکھرا پڑا ہے، تو آپ نے سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ جمع کرنا ہے. مثال سے سمجھاتا ہوں. میں اس مجلس میں بیٹھا ہوں، یہاں سے اٹھ کے 10 لوگ باہر جاتے ہیں اور میری بات بیان کرتے ہیں. ایک آدمی جب ایک آدمی سے ایک بات سنتا ہے تو اس کو ظاہری بات ہے کچھ تھوڑا سا معلومات ہوگی اس مجلس میں کیا ہوا. وہ آدمی ان 10 کو جمع کرتا ہے ایک جگہ پہ اور کہتا ہے تم 10 بتاؤ اس مجلس میں کیا ہوا تھا. تو اس سے واقعے کا پس منظر، اس کے اطلاقات، اس کی مزید توضیحات، اس کے مخاطبین، یہ سب واضح ہو کے سامنے آ جاتے ہیں. ایک بتاتا ہے کہ یہ محفل حسن میر صاحب کی بیسمنٹ میں منعقد ہوئی تھی. دوسرا کہتا ہے کہ میں وہاں موجود تھا، وہاں تو 20 لوگ اور بھی موجود تھے. تیسرا کہتا ہے کہ گفتگو کا موضوع یہ تھا. چوتھا کہتا ہے یہ سوال کیا گیا تھا جس کے جواب میں انہوں نے بات کی ہے. تو یہ سب معلومات جب آپ جمع کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ اصل بات کیا تھی. جب آپ کو یہ معلوم ہو جاتا ہے اصل بات کیا تھی تو آپ پھر یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو بات ہے یہ دین کے کس اصول کی ایکسپلینیشن. عملی مثال دے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ ما اسبل من الکعبین ففی النار، جو آپ کے ٹخنوں سے نیچے کپڑا گرا بس آپ جہنم میں چلے گئے. یہ روایت ہے، صحیح روایت ہے، مسلم، بخاری، ترمذی، مسند احمد ہر کتاب میں موجود ہے. لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اس کو جمع کیا، اور خود سے نہیں کوئی چیز لکھی، لوگوں نے بیان کی بھی، لکھی بھی موجود ہیں، اس کو جمع کیا. جمع کرنے کے بعد دیکھا پوری بات کیا تھی، کہاں بیان ہوئی ہے، کیا پس منظر ہے. تو معلوم ہوا کہ پوری بات یہ ہے کہ جس نے ٹخنے نیچے کیے اس روش کے ساتھ جو عرب کے متکبرین خیلاء کی ہوتی تھی. تو اب اصول کیا ہے کہ اونٹ تو سوئی کے ناکے میں داخل ہو سکتا ہے، تکبر کرنے والا جنت میں نہیں جا سکتا. تو رسول اللہ نے اس اصول کو اطلاق کر کے بتایا کہ اگر تم متکبر ہو زمین پر، اور تکبر کی ایک واضح علامت جو اس زمانے کے سوشل کانٹیکسٹ میں عام تھی وہ یہ تھی کہ آپ کی شلوار نیچے گھسٹ رہی ہے، کپڑا ویسے ہی مہنگا ہوتا تھا، اور تارے ہیں اور زمین پہ آپ لٹکتے ہوئے جا رہے ہیں اور تکبر سے آپ کی وضع قطع ہے. تو رسول اللہ نے کہا یہ کام مت کرو، یہ تو خدا کے سامنے تم اترا رہے ہو، جہنم میں جا سکتے ہو اس وجہ سے. پھر روایت ہی بیان کرتی ہے کہ سیدنا ابوبکر سامنے بیٹھے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری تہبند تو ٹھہرتی نہیں ہے، وہ بھی نیچے چلی جاتی ہے ٹخنوں سے. تو آپ نے فرمایا معاذ اللہ تم کو تکبر کرنے والوں میں سے. تو جب آپ نے یہ کمپائل کیا تو آپ کو پتہ چل گیا کہ پوری بات کیا تھی. یہ وہ عمل ہے جو ہم کر رہے ہیں، اور ہم نے اب تک 20,000 روایات پر یہ عمل کیا ہے، اور اس کے نتیجے میں اصل واقعات صرف اور صرف 150 ہیں جو سب ایک جگہ جمع کر دیے. یعنی 20,000 لوگ واقعات بیان کر رہے ہیں معاشرے میں، کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، 20,000 روایات ہیں، لیکن اصل میں ایونٹس کتنے ہیں جن کو رپورٹ کیا جا رہا ہے؟ 150. تو جب آپ نے ان کو جمع کیا تو ایونٹ کی اصل تصویر بھی سامنے آ گئی، اس کی پس منظر بھی سامنے آ گیا، اس کے اطلاقات بھی سامنے آ گئے. تو بہت ساری مثالیں ہیں اس کی. وہ پبلش ہو رہا ہے، وہ ہر مہینے ہمارا رسالہ ہے اشراق، اس میں وہ آتا ہے، اس میں آپ پڑھیں، ہر مہینے کوئی نہ کوئی آپ کو اس طرح کی چیز ملے گی. میں ایک اور مثال دیتا ہوں آپ کو جس سے آپ کو روشنی ملے. ایک روایت ہے بڑی معروف، من یتغن بالقرآن فلیس منا، جس نے قرآن غنا کے ساتھ نہیں پڑھا، گا کے نہیں پڑھا، سر میں نہیں پڑھا، وہ ہم میں سے نہیں. آپ میں سے کتنے لوگ قرآن مجید کو ایسے پڑھتے ہیں؟ میں تو نہیں پڑھتا. صلاحیت کی بات ہے بھئی، آپ میں اگر کوئی اللہ تعالیٰ نے دی نہیں ہے آواز، کوئی زور ہے ہی نہیں گلے میں، تو آپ کیسے پڑھیں گے؟ نہیں پڑھ سکتے نا. لیکن رسول اللہ کہہ رہے ہیں نہیں پڑھا تو ہم میں سے نہیں ہیں آپ. کتنی سخت بات ہے. جب یہ بات آپ کے سامنے آ گئی، صحیح روایت ہے، کتابوں میں موجود ہے، تو آپ اس کو جمع کرتے ہیں. بھئی کس موقع پہ بات کہی گئی ہے، کہاں کہی گئی ہے، کیا الفاظ اس میں استعمال ہوئے ہیں، یہ تغنہ کا مطلب کیا ہے، کیا اس کا مطلب گا کر پڑھنا ہے یا اس کا کوئی اور مطلب بھی عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے. تو جب جمع کیا تو معلوم ہوا صحابہ بازار میں کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں، روایت کے الفاظ ہیں، یہ ہم نے نہیں ڈالے، تجار کسبۃ ہے، تاجروں تم لوگ کیا کماتے ہو. یعنی تم یہ سمجھتے ہو کہ تم بازار میں بیٹھے ہو، تمہیں آمدن ہوتی ہے، تو اصل کمائی یہی ہے. من لم یتغن بالقرآن لیس منا. یہاں تغنہ بالقرآن اس معنی میں نہیں ہے کہ قرآن گا کر پڑھو، بلکہ اس معنی میں ہے کہ اگر قرآن ملے اور غنی نہ ہو تو. قرآن مجید نے اس لفظ کو اسی طرح استعمال کیا.
فوجدک ضالا فاغنا، تو ہم نے آپ کو غنی کر دیا۔ تو اب کیا بات ہوئی کہ جس تک قرآن پہنچا اور وہ اس کی ہدایت سے سیراب نہ ہوا اور اس کی ہدایت سے غنی نہ ہوا تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یعنی قرآن کی ہدایت پہنچی ہے اور اس نے اس کو پس پش ڈال دیا۔ تو یہ بات کیسے معلوم ہوئی؟ یہ بات اس لفظ کے استعمال سے، اس موقع پر جس پہ بات کی گئی، اس سے پتہ چلا۔ تو یہ وہ کام ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ یہ 70,000 سے زائد روایات ہیں، ان پر مزید 5، 7، 8، 10 سال لگ سکتے ہیں۔ آئی نو یہاں پہ کسی کا سوال تھا، 2 منٹ مجھے اجازت دیجیے کہ بہنیں پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو شاید موقع اس طرح سے بولنے کا نام لے۔ اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی سوال ہے تو آپ لوگ پلیز، اگر ابھی نہیں تو میں تھوڑی دیر بعد دوبارہ پوچھ لوں گا، لیکن آپ لوگ اسی طرح یو کین اسپیک اپ، جس طرح جو ہے اس ٹائم کے خواتین کو بھی اب مردوں کی طرح آگے آنا چاہیے۔ آپ جو بھی آپ پوچھے تھے پلیز کیری آن۔ ہاں سبحان صاحب، اس کے بعد آپ جی حسن صاحب، سبحان کھڑے ہو جائیں۔ اچھا، اور نام بتائیے۔ سبحان جی میرا نام ہے۔ اچھا حسن صاحب، ذرا غامدی صاحب کا جو انٹرسٹ پہ پوائنٹ آف ویو ہے نا وہ ذرا کلیئر کریں، کیونکہ ہم لوگ نارتھ امریکہ میں رہتے ہیں اور مارگیجز ہیں اور سب کچھ ہیں۔ اکثر بات ہوتی ہے تو اس میں یہ ہے کہ جی قرآن میں تو کلیئر جنگ کا حکم ہے اللہ کے ساتھ، جس نے انٹرسٹ لیا، ذرا کائنڈلی اس پہ روشنی ڈالیں۔ دیکھیے انٹرسٹ کیا چیز ہے یہ بیان کرنے کے لیے ہمیں غامدی صاحب کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ انٹرسٹ دنیا میں پایا جاتا ہے نا، تو دنیا ہمیں بتائے گی کہ انٹرسٹ کیا چیز ہے۔ یعنی انٹرسٹ کو کوئی ایکسپلین کرنا کسی مذہبی عالم کا کام نہیں ہے، نہ یہ کام قرآن مجید کا ہے، کسی کا کام نہیں ہے۔ انٹرسٹ معاشرے کے اندر موجود ایک نارم کا نام ہے، ایک ٹرینڈ کا نام ہے۔ ہم نے اس ٹرینڈ کا جائزہ لینا ہے کہ اگر مذہب نے اس کو ممنوع قرار دیا ہے تو کیوں ممنوع قرار دیا ہے۔ قرآن مجید نے ہمیں بتایا ہے کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کہ آپ مسلمان ہیں، اس دنیا میں آئے ہیں، اللہ پر آپ کا ایمان ہے، آپ نے نہ کسی کی حق تلفی کرنی ہے، نہ جان مال آبرو کے در پہ ہونا ہے، نہ کسی کو چیٹ کرنا ہے، نہ کسی کو ایکسپلائٹ کرنا ہے۔ جب نہیں کرنا تو لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باطل طریقے کے ساتھ دھوکہ دے کر ظلم کر کر کسی کا مال نہیں ہڑپ کرنا۔ یہ قرآن کا اصول ہے۔ اس اصول کا اطلاق اس روایت پر ہوتا ہے جس کو بالعموم انٹرسٹ کہا جاتا ہے۔ یہ سوال ہے، قرآن مجید نے کہا ہوتا ہے اور سود نہیں لیا جائے گا۔ کیوں نہیں لیا جائے گا؟ اس لیے نہیں لیا جائے گا کہ سود جب آپ کسی چیز پر لیتے ہیں، سود کس چیز کا نام ہے؟ سود قرض پر منفعت کا نام ہے۔ یعنی میری کوئی ضرورت تھی، میرا کوئی عزیز بیمار ہے گھر پہ، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، میں نے آپ سے کہا مجھے آپ قرض دیجئے، آپ نے مجھے 1,00,000 روپیہ قرض دے دیا۔ اب وہ میری ضرورت تھی، میری مجبوری تھی جس میں میں نے آپ سے قرض لیا ہے، اس کے بعد میں 1,00,000 روپیہ خرچ کر دیتا ہوں، ختم ہو گیا وہ 1,00,000 روپیہ۔ جب وہ 1,00,000 روپیہ ختم ہو گیا تو اب آپ مجھ سے کہتے ہیں کہ میں 1,00,000 نہیں 1,10,000 لوں گا، تو اب 10,000 مجھے پیدا کرنے ہیں نا اوپر سے، 1,00,000 روپیہ آپ کا پیدا کرنے کے بعد، تو 1,00,000 روپیہ پیدا کرنے کا تو میں پابند ہوں کہ میں نے آپ سے لیا تھا۔ چلیے آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے $1,00,000 دیے تھے آپ کو، میں $1,00,000 واپس کروں گا، تو میں اس کا بھی پابند ہوں کہ میں $1,00,000 واپس کروں، ممکن ہے مجھے 2-4 ہزار روپے جو ہے وہ ایکسچینج ریٹ دینا پڑ جائے۔ لیکن آپ مجھ سے کہتے ہیں نہیں مجھے 1,10,000 روپے واپس چاہیے، تو اب 10,000 کا جو بوجھ آپ مجھ پر ڈال رہے ہیں یہ میرے ساتھ ظلم ہے۔ میں نے وہ پیسہ کاروبار کے لیے نہیں لیا تھا، میں نے وہ انویسٹمنٹ نہیں کی تھی آپ کے پیسے سے جس پہ آپ مجھ سے منفعت کا مطالبہ کر رہے ہیں، میری مجبوری کا وہ سودا ہے جس پہ آپ مجھے ایکسپلائٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے سود ممنوع ہے۔ اس اصول کا اطلاق کریں زندگی کے جتنے امور ہیں، یہ کنزیومیبل چیزوں میں ہوتا ہے جہاں پر چیز ختم ہو جاتی ہے۔ کیوں ہوتا ہے کنزیومیبل چیزوں میں؟ اس لیے کہ ختم ہونے کے بعد دوبارہ پیدا کرنی ہے۔ کوئی شخص کہہ سکتا ہے نا میں نے آپ کو یہ مکان کرائے پہ دیا ہے، میں آپ کا اس پر پیسہ لیتا ہوں، کرایہ لیتا ہوں، تو یہ بھی تو سود ہوگا؟ یہ سود نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ مکان اپنی اصل نہیں کھو رہا، یہ موجود ہے اپنی جگہ پر، میں اس کے استعمال کا کرایہ آپ کو دے رہا ہوں۔ تو سود کیا ہے؟ سود قرض پہ منفعت کا نام ہے۔ قرض
کس چیز کا نام ہے؟ جو آپ اپنی ذاتی ضروریات کے تحت لیتے ہیں. اس کے علاوہ کی جتنی شکلیں ہیں وہ سود میں داخل نہیں ہوتی. آپ نے بینک میں پیسہ جمع کرایا، بینک کہتا ہے بھئی میں اس کو انویسٹ کرتا ہوں، اس پہ تمہیں پروفٹ دوں گا، کوئی بات نہیں ہے. آپ نے مکان مورگیج پہ لیا، بینک کہتا ہے میں تمہارے ساتھ احسان کا معاملہ کرتا ہوں، 20% دو، باقی قسطوں میں دو، کوئی معاملہ نہیں ہے. جس وقت دو گے قسطوں میں تو میں تمہیں اس کی ملکیت منتقل کر دوں گا. جب تک رہ رہے ہو تو یہاں رہنے کا جو کرایہ ہے میں پہلے وصول کر لیتا ہوں. تو سود بہت واضح ہے، سود کے اوپر کوئی ابہام نہیں ہے. یہ مختلف صورتیں ہیں جس میں آپ نے اپنی عقل اور بصیرت سے یہ اطلاق کر کے دیکھنا ہے کہ یہاں کوئی ایکسپلائٹیشن تو نہیں ہو رہی. جو بھی موڈز آف ٹرانزیکشن ہے، جہاں ایکسپلائٹیشن ہوگی، جہاں دھوکہ دہی کا ایلیمنٹ آئے گا، جہاں ظلم آئے گا، تو مذہب کی نگاہ میں وہ چیز ممنوع قرار پا جائے گی. محمد سلیم، میرا کوشچن یہ ہے کہ قرآن میں کچھ چیزیں واضح ہوتی ہیں اور مختلف علماء ان کا جب مطلب اردو میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو ان میں بہت فرق ہوتا ہے. ان کی انٹرپریٹیشن میں فرق تو مانا جا سکتا ہے، مجھے سمجھ آتی ہے، لیکن ایک بیٹھنے کا مطلب بیٹھنا ہوتا ہے اور اس کو کوئی آدمی کہے اس کا مطلب کھڑے ہونا ہے، تو یہ سمجھ میں نہیں آتا. اس کی میں 2 مثالیں پیش کرتا ہوں جو اسپیشلی حمدی صاحب کے متعلق ہیں. کہ ایک سورۃ عمران کی جو آیت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کو موت دوں گا، اٹھا دے دوں گا. میرا کوشچن یہ نہیں ہے ان کو زندہ اٹھایا یا موت کی، کہ یہ نہیں. کوشچن یہ ہے کہ یہاں پہ مختلف علماء اس کو 2 مختلف معنوں میں کیوں لیتے ہیں. ایک کہتا ہے اس کا مطلب وصول کرنا اور ایک کہتا ہے اس کا مطلب موت کرنا. اور دوسرا کوشچن جو ہے وہ سورہ رحمان کی آیت سے ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا اور اس میں ہے کہ حور کے بارے میں کہ نہ اس کو کسی جن نے قاتل کرایا اور نہ کسی مرد نے، انسان نے. تو غامدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ حور ایک ایڈجیکٹیو ہے، کوئی حقیقت نہیں، یہی عورتیں حور ہیں. تو یہاں پہ نفی ہوتی ہے اس چیز کی کہ جب ان کو ہاتھ نہیں لگایا کسی نے تو یہ عورتیں پھر حور کی وہ مانک کے مطلب کہ اس معنی میں کیسے استعمال کریں غامدی صاحب. مگر یہ 2 ایسے وہ چیزیں جو میری نظر سے ہیں کہ وہ غامدی صاحب اس سے الگ مطلب لے رہے ہیں. صحیح. آپ کے دوسرے سوال کا جواب پہلے دیتا ہوں تاکہ حوروں سے دلچسپی رکھنے والے لوگوں کی ذرا تالیف قلب ہو جائے. غامدی صاحب نے یہ کہیں نہیں کہا کہ جنت میں حوریں نہیں ہوں گی، یہ کہیں نہیں کہا. انہوں نے جو بات بیان کی ہے وہ یہ کی ہے، یہ میں اپنے علم کی حد تک بتا رہا ہوں کیونکہ وہ اپنی بات خود بیان کر سکتے ہیں زیادہ اچھا، لیکن جو میں طالب علم کی حیثیت سے جو میں نے سمجھی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ حور کوئی الگ مخلوق ہوگی، یہ قرآن مجید میں کہیں نہیں موجود. الگ مخلوق ہونا، حور کا لفظ حور العین عربی زبان کا معروف لفظ ہے، یہ کوئی قرآن مجید نے ایجاد نہیں کیا. حور گوریاں، عین آہو چشم، یعنی آہو چشم گوریاں، ایسی خواتین جن کو دیکھ کر دل بھا لیتا ہے، دل کو مو لیتی ہیں، یہ خواتین ہوں گی وہاں پہ. یہ جو آیت آپ نے ابھی تلاوت فرمائی، اس آیت میں کہا گیا وہ جو ہوں گی وہاں پر ان کو نہ کسی جن نے چھوا ہوگا نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا. یہی صفت اللہ تعالیٰ نے ان خواتین کے بارے میں بتائی ہے جو دنیا کی خواتین ہیں اور وہ وہاں پر جائیں گی. قرآن مجید نے بتایا کہ جب وہ وہاں پر جائیں گی تو ان کو نئی اٹھان اٹھایا جائے گا. خود قرآن مجید نے انا انشأناہن انشاء، نئی اٹھان اٹھایا جائے گا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جب قرآن مجید یہ بات بتا رہا ہے کہ جو خواتین دنیا کی ہیں ان کو نئی اٹھان اٹھایا جائے گا، تو اگر وہ کوئی اور مخلوق ہوتی وہاں پر حور، تو یہ بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے دنیا کی عورتوں کی صفت. یعنی دنیا کی جو عورتیں وہاں جائیں گی ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جب یہ اٹھیں گی تو نئی تخلیق کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو وہاں پر یہ جو کہا گیا ہے یہ تعبیر ہے، کسی انسان نے نہیں چھوا ہوگا، کسی جن نے نہیں، وہاں پر نہیں چھوا ہوگا. وہ کوئی نئی مخلوق نہیں ہے بلکہ انہی خواتین کو اس طریقے سے وہاں پر اللہ تعالیٰ مزین کر دیں گے کہ معلوم ہوگا کہ بالکل یہ تو ایک مختلف قسم کی چیز. تو اس بات کی تردید کی جاتی ہے نئی مخلوق ہونے کی، اور اس میں کوئی وہ منفرد نہیں ہے. آپ مولانا مودودی کی تفسیر پڑھ لیں، وہی بیان کرتے ہیں، باقی لوگ بھی بیان کرتے ہیں. مخلوق کی نفی ہے، حور کی نفی نہیں ہے. کوئی شخص وہاں چاہتا ہے کہ اس کی 1 سے زائد بیویاں ہوں اور حور العین کی طرح ہوں
تو اللہ تعالیٰ نے اصول بتا دیا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسَكُمْ، جو کچھ تم وہاں چاہو گے تمہیں میسر آ جائیں گی. تو حوریں اگر آپ وہاں چاہتے ہیں، اور شاید یہاں بیٹھے سب لوگ چاہتے ہوں گے، تو وہ مل جائیں گی وہاں پر. یہ زیر بحث نہیں ہے. زیر بحث یہ ہے کہ اگر وہ الگ مخلوق ہیں تو اس پہ کچھ سوالات اٹھتے ہیں نا، کہ جنت کے اندر ایک الگ مخلوق بغیر استحقاق کے کیسے جا رہی ہے؟ اچھا وہ الگ مخلوق ہے تو قرآن اثباتی طور پہ اس کو بتایا کہ وہ کوئی الگ مخلوق ہے، ہم نے اس کو پیدا کیا اس مقصد کے لیے، ایسا کہیں بھی نہیں ہے. تو دنیا کی عورتوں کی وہ صفات جو قرآن مجید نے بیان کی ہیں، انہی کا اطلاق ان پر ہوتا ہے. یہ ایڈجیکٹو جو صفت ہے ان کا اطلاق کسی مخلوق پر ہوگا. وہاں جا کر آپ اس مخلوق پر آمادہ نہیں ہوتے. تو دیکھیے جنت کے بارے میں اللہ کا اصول یہ نہیں ہے کہ اس کو منطق بنا کے پریزنٹ کریں کہ وہاں تمہیں یہ ملے گا یہ نہیں ملے گا. بھئی آپ کہتے ہیں میں نہیں مطمئن ہوں دنیا کی عورتوں، بھئی اللہ میرے لیے کوئی اور صورت بنا دے. تو وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسَكُمْ، جو چاہو گے وہ ملے گا، جس چیز کی آرزو کرو گے وہ ملے گا. تو جنت کو میتھمیٹکس کے ذریعے سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ وہاں کیا چیز ہوگی کیا نہیں ہوگی. جو سوال کا جواب ہم لوگ دے رہے ہیں وہ سوال یہ ہے کہ وہ الگ مخلوق ہے یا الگ مخلوق نہیں ہے. یہ زیر بحث ہے. دوسری چیز آپ نے عرض کی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت، سیدنا مسیح کے بارے میں، کیونکہ ایک لفظ سے وہ کیوں مختلف استدلال کر رہے ہیں. مودودی صاحب نے بھی اس کو جو ہے وہ اس معنی میں لیا ہے کہ ان کی موت واقعی نہیں ہوئی، وہ بھی ایک جلیل قدر عالم ہے. دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں استدلال کی. ایک ہوتا ہے نص سے استدلال کرنا. مثال کے طور پہ قرآن مجید میں یہ لکھا ہوتا کہ سیدنا مسیح کو ہم دوبارہ دنیا میں بھیجیں گے، اس کو کہتے ہیں منصوص استدلال، لکھا ہوا ہے نص میں، اس میں آپ کوئی اختلاف نہیں کر سکتے. ایک دوسرا استدلال ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں استنباطی استدلال. آپ نے روایت میں ایک بات پڑھی کہ سیدنا مسیح نے دوبارہ آنا ہے، آپ نے قرآن مجید میں دیکھا کہ ایک لفظ لکھا ہوا ہے کہ ہم تمہیں اوپر اٹھا لیں گے، آپ نے تیسری جگہ دیکھا تو معلوم ہوا کہ بھئی سیدنا مسیح کے ذمہ تو یہ قیامت سے پہلے ڈیوٹیز لگائی گئی ہیں. تو یہ اب استنباطی استدلال ہے، آپ کا آرگومنٹ پھیلا ہوا ہے مختلف جگہوں کے اوپر. تو جن چیزوں پر استدلال کیا ہے لوگوں نے سیدنا مسیح کے آنے پر، وہ بھی استنباطی استدلال ہے. اور جس سے میری گزارش اگر پوری سن لیں، اور جس سے ہم نے نفی کی ہے وہ بھی استنباطی استدلال ہے. کیسے استنباطی استدلال ہے؟ انی متوفی کا و رافعو کا الیہ، یہاں ایک فعل استعمال ہوا ہے توفا، یہ عربی زبان کا فعل ہے. یہ فعل کس چیز سے بنا ہے؟ یعنی توفا یا توفا، توفعن، تفاعلن، باب تفاعل کا ہے. تو اس کا سادہ معنی پورا دینے کا ہے. سادہ معنی اگر یہ باقی ابواب میں استعمال ہوتا ہے، جب یہ اس باب میں آتا ہے، عربی کے ورب کی اس فارم میں آتا ہے اور توفع بنتا ہے، تو یا یہ کسی بندے کے لیے استعمال ہوگا یا یہ کسی شے کے لیے استعمال ہوگا. جب یہ بندوں کے لیے استعمال ہوتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ عربی زبان کے استعمالات یہ بتاتے ہیں کہ توفع کا جب فاعل بندہ بن رہا ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے موت دینا. یہ ہم بتاتے ہیں. اور کیسے بتاتے ہیں؟ زبان سے بتاتے ہیں. اگر اس پہ کوئی ہم سے پوچھے